وہ آج پورے دل سے تیار ہوئی تھی۔ یہ 3 ماہ کا عرصہ اس نے کیسے گزارا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی تھی یہ محض وہی جانتی تھی۔ اگر وہ سخت دل اور زبردستی کرنے والا شوہر ہوتا تو نہ جانے رمشا کیا کرتی، لیکن شکر وہ اس کے سمجھانے پر مان گیا تھا اور اسے سمجھنے کے لیے وقت دے رہا تھا۔ وہ روز رات کو گجرے لے کر آتا، رمشا مسکرا کر تھام لیتی۔ البتہ اس نے ابھی تک وہ آئے ہوئے گجرے نہیں پہنے تھے۔ وہ ساڑی پہنے لمبے بالوں کو برش کر کے سلجھا رہی تھی۔ اس نے شیشے میں اپنا بھرپور جائزہ لیا اور مسکرا کر سوچنے لگی، کیا وہ اسے آج اتنی اچھی لگے گی کہ وہ بھی اسے کھل کر اظہار محبت کر دے جس طرح وہ دبے لفظوں اسے کرتی آئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کیب بلا کر چلی گئی۔ رات کے 7 کا وقت تھا۔ حماد ہمیشہ رات 10-11 بجے تک آتا تھا۔ وہ ڈبل ڈیوٹی کرتا تھا، اسی لیے رمشا کو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے اس وقت مہنگے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں گھما کر ریسٹورنٹ کی خوبصورتی کے ساتھ اس شخص کو کھوجنا چاہا جو ہمیشہ سے اس کے دل کے تہہ خانوں میں بند رہا تھا۔ اسے کرسی پر وہ بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ رمشا نے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے گردن اٹھا کر رمشا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسے کتنے وقت بعد اپنے سامنے دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا رمشا، اور کسی اور کی ہو گئی؟ ظہیر اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ رمشا نے کولڈ ڈرنک کا گلاس رکھ کر تھوک نکلا۔ میں نے تمہیں بہت کالز اور میسیجز کیے تھے ظہیر، لیکن تم نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا تم اب مجھے نہیں چاہتے ہو، شاید تمہیں کوئی اور مل گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے بولی تھی۔ میں کہوں، جب مجھے معلوم ہوا تھا تمہاری شادی ہو گئی ہے، ایک پل بھی سکون سے نہیں گزار سکا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بول رہا تھا۔ رمشا اس کی آواز کانوں میں رز کھولتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، اور یہ بھی سوچتی ہوں اگر حماد کی جگہ تم ہوتے تو میرے دل میں کوئی خلش نہ ہوتی۔ وہ آنکھوں کی نمی کو اپنے اندر اتارتے بولی تھی تو ظہیر کے لب مسکرائے تھے۔ تمہاری تیاری بتا رہی ہے تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے رمشا۔ تم میرے کہنے پر یوں تیار ہو کر چلی آئی ہو۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ حماد نے اب تک تمہارے دل تک رسائی حاصل نہیں کی۔ وہ پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رمشا نے ناخن رگڑے، وہ نروس ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ میرا بہت خیال رکھنے کے باوجود بھی میرے دل تک نہیں آ سکا۔ شاید تمہاری محبت نے مجھے اس قدر غرق کر دیا ہے کہ اب کسی کی محبت کا خیال بھی جان لیوا ہے۔ وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے یوں دیکھ رہا تھا یہ باتیں اسے محظوظ کر رہی ہوں۔ برقی کمکموں میں رمشا کا وجود اسے بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا، اور اس کا یہ اظہار ظہیر کو مزید مغرور بنا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا رمشا کا شوہر خوبصورتی میں اس کی آگے کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی اس کی تعلیم اور حیثیت اتنی ہوگی کہ رمشا کو خوش رکھ سکے، اور ظہیر کو عورتوں کو خوش کرنا آتا تھا۔ میں اگر اس خواہش کا اظہار کروں کہ… اس نے رمشا کے ٹیبل پر دوہرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا کہ رمشا کو اپنی تیاری اور خوبصورتی پر ناز ہونے لگا۔ ہم ملا کریں، ایک ساتھ وقت گزارا کریں، اور تم میرے ساتھ خوش رہو، مجھ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرو، اور پھر کوئی راستہ ڈھونڈ کر تم ہمیشہ میرے پاس چلی آؤ۔ رمشا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بھرپور طریقے سے مسکرائی تھی کہ ظہیر نے اس کی مسکراہٹ میں خود کو پایا تھا۔ میں روز تم سے نہیں مل سکتی ظہیر، لیکن میں کوشش کیا کروں گی۔ میں اپنی محبت کے ساتھ وقت گزار کر خود کو اس دنیا کا حسین انسان سمجھنے لگوں، اور مجھے یہ گمان ہونے لگے کہ محبت مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے بولی تھی۔ سامنے کھڑے حماد کی ابرو بھینچ گئی تھی۔ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھی تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی اس کی جانب پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ حماد کے تن بدن میں انگارے لوٹنے لگے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجے ان کے سروں پر پہنچا تھا کہ رمشا اسے وہاں دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ اچانک سے برقی کمکموں کی جگہ اسے ہر طرف اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سینے میں سانس اٹک سی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ظہیر کے ہاتھوں میں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اس نے دوبارہ پکڑنا چاہا تو حماد نے اسے پہلے ہی رمشا کا ہاتھ تھام لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا رہا تھا۔
सब पलट पलट कर उस लड़की को देख रहे थे जो बिला शुबा काली साड़ी में वजीह लग रही थी। ज़हीर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रिमशा की नफ़ी में हिलती गर्दन देखकर रुक गया। वो घसीट कर उसे अपनी बाइक पर बिठाई तेज़ रफ्तारी से भगा रहा था, जो ये पता दे रहा था कि वो किस कदर गुस्से में है। रिमशा ने उसके कंधे को आंखें नीचे मजबूती से थाम रखा था। वो घर आया। उसने दरवाज़ा बंद करके रिमशा को आगे की जानिब फेंकने के अंदाज से धक्का दिया। वो कुंडी लगाकर रिमशा की कलाई थाम कर उसकी कमर के पीछे मोड़े खुद के करीब किए खड़ा हो गया। हमाद छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। उसने खुद का बाजू और कमर उसकी जालिम गिरफ्त से छुड़वानी चाही। वो बौखला गई थी। आज से पहले उसका ये गुस्सा और तैश देखा ही कब था। उस दर्द के आगे कुछ नहीं जो आज तुमने मुझे दिया है। बीवी हो मेरी, लेकिन लिबास किसी और की पसंद का पहना था। क्यों? वो शदीद गुस्से में धाड़ा। रिमशा ने डर से आंखें बंद की। उसका वजूद हमाद की गिरफ्त में लरस रहा था। वो मेरा कज़न भी है। क्या हो गया अगर मैंने? उसके झटके पर रिमशा के लब खामोश हुए। उसने रिमशा का रुख अपने सामने की जानिब किया। आवाज़ ना आए अब तुम्हारी। तुम्हें मैंने वक्त देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज बताऊंगा शौहर की बात कैसे मानते हैं। ये तैयारी किसके लिए असल होनी चाहिए। वो उसके खौफजदा चेहरे पर झुका था। रिमशा की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। रिमशा ने उसे धक्का दिया और उसे दूर होती शिकवा भरी नज़रों से देखने लगी। आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे करीब आने की कोशिश भी कैसे कर सकते हैं? वो रोती हुई उससे पूछ रही थी। हमाद ने हंसते हुए उसे देखा। तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरी बीवी होते हुए किसी दूसरे मर्द से कैसे मिल सकती हो, और वो भी इस होलिये में? वो करीब आते हुए पूछ रहा था। रिमशा पीछे होने लगी। वो मेरा कज़न है और मैं। उसे बात नहीं बन पा रही थी। वो लरसते हुए पीछे की जानिब कदम उठाती बोल रही थी। हमाद ने उसके कमर से थाम लिया। कज़न? कज़न के लिए तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अपने शौहर के बारे में सोचा है? कभी तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार कर रहा है, तुमसे मोहब्बत कर रहा है, तुम्हें इज्जत दे रहा है, तुम्हारे लिए डबल ड्यूटी कर रहा है। कभी मेरे बारे में एक पल के लिए भी सोचा? कभी ये सोचा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो? वो तुम्हारे इस धोखे के बाद तुमसे मोहब्बत बाकी रख भी पाएगा कि नहीं? जिससे तुम मिलने गई थी, वो अगर तुमसे मोहब्बत करता होता, इस दुनिया को हिला कर रख देता, कभी हमारी शादी ना होने देता। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता तो। वो ज़ख्मी दिल और ज़ख्मी नज़रों से उसे देखते पूछ रहा था। रिमशा के दिल ने नफ़ी की कि हमाद ज़हीर से जेलिस है, इसी वजह से उसे भी उल्टा सोचने पर मजबूर कर रहा है। तुम नहीं जानते, उसने मेरा दाखिला करवाया था कॉलेज में, और वो बोलती हुई हमाद के करीब आई थी। रिमशा, मैं आज तुमसे इजाज़त तलब नहीं करूँगा। वो मज़ीद ज़हीरनामा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। हमाद ने रिमशा को कमरे में धकेला, दरवाज़ा बंद किया और वहाँ सन्नाटा छा गया जो सिर्फ तूफ़ान की आमद का पता देता था। रिमशा को याद नहीं था उसने ज़हीर से मोहब्बत करना कब शुरू की थी, लेकिन वो जब भी उसे देखती तो उसका दिल उसकी जानिब हुमकने लगता। वो अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहती थी। अब्बा गवर्नमेंट मुलाजिम और अम्मा घरेलू खातून थी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। रिमशा का भाई अभी छोटा था और पढ़ रहा था। ज़हीर को मालूम था वो उसे पसंद करती है और वो जानबूझकर उसको मज़ीद डैशिंग दिखाने की कोशिश करता। उसके सामने इंग्लिश बोलकर उसे इम्प्रेस करता। उसका दाखिला बाहर यूनिवर्सिटी में हो गया था। रिमशा उसके बाद से मुतासिर हो गई थी। वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और वो अपर क्लास का था। मामू अच्छी जॉब करते थे, उनके घर पैसों की रेल पेल थी, और ज़हीर उसको मुस्कुराहट का तोहफ़ा देकर चला गया। वो उसके कॉल और मैसेजेस से जुड़ी रही। वो रोज़ तकरीबन बात करते थे। वो अक्सर उसे अपनी यूनी की लड़कियों के बारे में बताता था कि कितनी खूबसूरत हैं, और रिमशा चिढ़ जाती थी। वो मोहब्बत का इजहार ना करके भी दबे लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह जाती थी। वो पतली, दुबली, लंबी, कम उम्र लड़की थी और ज़हीर उससे तकरीबन 6 साल बड़ा था। उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो ज़हीर ने उसे फ़ीस के पैसे भेज दिए। रिमशा को लगा ज़हीर ने उसे अपनी ज़िम्मेदारी समझ लिया है। उसके माँ बाप बस उसे सिर्फ कॉलेज तक तालीम दिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे कॉलेज जाने की छूट दे दी। रिमशा और ज़हीर का कॉल के ज़रिए 3 साल तक ताल्लुक़ रहा।
وہ رمشا کو اپنی محبت میں مزید مبتلا کر چکا تھا۔ وہ کالج سے پاس آؤٹ ہو گئی تو اس کی اماں نے رشتوں کی تلاش شروع کر دی، اور وہ بہت عام دنوں میں سے ہی ایک عام سا دن تھا جب ظہیر کی اماں ان کے گھر آئی تھی۔ رمشا کی خوشی سے باتیں پھیل گئی تھیں، کیونکہ وہ ظہیر کو بتا چکی تھی کہ اس کے گھر والے اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ رمشا نے مسکرا کر مامی کو دیکھا اور ناشتہ پانی کا بہت اچھا انتظام کیا۔ رمشا کی شکل پر 12 اس وقت بجے جب رمشا کے لیے انہوں نے حماد کا رشتہ بتایا تھا کہ ان کے سرکل میں جاننے والے کا قریبی دوست ہے۔ اماں ابا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وہ جلدی شادی کا خواہش مند ہے کہ اس کی زندگی کافی ویران ہے۔ لڑکا سوبر اور پڑھا لکھا ہے، گورنمنٹ جاب ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، رمشا کو خوش رکھے گا۔ رمشا وہاں سے اٹھ گئی تھی اور اس کے تمام خواب جو ظہیر کے ساتھ سجائے گئے تھے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ اس نے اس رات ظہیر کو بہت کالز کی تھی، لیکن اس نے ایک بھی کال موصول نہیں کی۔ 1 مہینے تک اس رشتے کی بات گھر میں چلتی رہی، پھر اس کی اماں ابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ ڈالی۔ وہ خاموش تماشائی بنی اپنی محبت کے تازیانے دیکھتی رہی کہ ظہیر نے اسے کبھی محبت کا اظہار ہی کب کیا تھا۔ وہ جو سمجھ بیٹھی کہ آگ 2 طرفہ برابر لگی ہے۔ اس کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور وہ حماد کے بجائے ظہیر کو سوچتی رہتی تھی۔ مامی تیاریوں میں پیش تھی۔ رمشا نے ظہیر کو ہر جگہ بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ رخصت ہو کر عام شکل و صورت کے حامل حماد کے سنگ آ گئی۔ اس نے جب ہاتھ تھاما تو رمشا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ہماری شادی بہت اچانک ہوئی ہے، پلیز مجھے آپ کو جاننے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی لرزتی آواز نے حماد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس نے رمشا کی ہاتھ کی پشت سہلائی اور نرمی سے کہا، رمشا میں سمجھ سکتا ہوں لڑکیاں نازک ہوتی ہیں اور وہ اچانک سے شادی اور ان کے تقاضوں کو سمجھنے میں وقت لیتی ہیں۔ اگر یہ تم نہ بھی کہتی تو یہ میں بات جاننے کی ضرور کوشش کرتا۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے بارے میں بتانے لگا اور رمشا غائب دماغی سے سنتی رہی۔ اس کے بعد حماد نے ہر طرح سے اس کی اسپیس کا خیال رکھا تھا۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی، حماد بنا ناشتے کے چلا جاتا۔ وہ اس کے قریب جانے پر بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ ہنس کر مزید وقت دے دیتا تھا۔ روز اس کے لیے آتے ہوئے گجرے لاتا تھا۔ یہ گھر ایک محلے میں تھا۔ رمشا غیر آرام دہ ہوتی تھی۔ وہ ڈبل ڈیوٹی کر کے دوسرے گھر کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا۔ وہ رمشا کا دوست ہمدرد بننا چاہتا تھا کہ اسے لگتا تھا شوہر ہونے سے پہلے اس رشتے کا پہلا تقاضا دوستی ہے۔ وہ اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے ہوئے 4 ماہ بعد خالی ہاتھ محروم کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس کی عزت نفس پر رمشا نے کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ اس سے اپنا حق حاصل کر چکا تھا۔ جو ہمیشہ نرمی اور اخلاق کے دائرے میں رہنے کو پسند کرتا تھا، رمشا کی اس حرکت نے اسے توڑنے کے ساتھ ساتھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس دیری کا مطلب رمشا کے دل و دماغ میں کسی دوسرے مرد کا بسیرا ہے۔ وہ جتنا ٹوٹ سکتا تھا ٹوٹ چکا تھا۔ اسے ہمیشہ محرومی ملی تھی اور اس دفعہ کی محرومی نے اسے ایک بہت الگ انسان بنا ڈالا تھا کہ رمشا ہی پچھتائی تھی۔ حماد آفس کے لیے جا چکا تھا۔ رمشا دیر سے اٹھی اور ذہن کو بیدار کرنے لگی۔ جب ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تو بے اختیار اٹھ بیٹھی کہ جو سب ہوا وہ ایک بھیانک خواب ہو، لیکن نہیں، وہ خواب نہیں تھا، بالکل حقیقت تھی۔ رمشا نے روتے ہوئے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ جب رو چکی تو اپنے لیے ناشتہ تیار کیا۔ اس کے چہرے پر واضح درد کی داستان رقم نظر آ رہی تھی۔ اس نے غصے میں حماد کے لیے رات کا کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ وہ اب حماد سے جان چھڑانے کے لیے مزید متحرک ہو گئی تھی۔ اس نے ظہیر کو کال کی تو وہ اس کی کال سن کر موڈ میں آیا تھا۔ حماد نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا تم پر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ رمشا نہیں بتا پائی ہاتھ اٹھانے کے بجائے وہ کیا کر چکا ہے۔ اس سے بات کی اور کچھ دن تک بات کرتے اور ملنے سے منع کرتے رمشا نے صاف یہ کہا کہ وہ حماد جیسے گرے ہوئے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ظہیر یہ سن کر مطمئن ہوا تھا۔ رمشا نے آن لائن کچھ میڈیسن آرڈر کر لی تھی اور وہ پھانک کر سکون میں آ گئی۔ وہ حماد کی نہیں رہے گی، یہ اٹل اور حتمی فیصلہ تھا۔ حماد رات میں تھکا ہار آیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ رمشا بستر پر پڑی لیٹی تھی۔ اس نے غصے سے رمشا کی جانب دیکھا۔ کھانا لگاؤ۔
اس کی سرد آواز پر رمشا کا دل کانپا ضرور تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط بنائے پڑی رہی۔ تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، کھانا لگاؤ۔ اس کو ویسے ہی پڑے رہتے دیکھ کر حماد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ چلا اٹھا، میں آپ کا کام نہیں کروں گی۔ وہ بھی غصے سے دو بدو بولی۔ حماد نے اس کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ لگتا ہے کل میں نے تمہیں اچھے سے سبق نہیں سکھایا تھا۔ وہ بولتے ہوئے شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ رمشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوئی۔ میں انڈا بنا دیتی ہوں۔ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل گئی اور باہر آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حماد غصے سے باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ وہ جب تک باہر آیا، رمشا انڈا روٹی بنا کر اس کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ کل صبح ناشتے میں فریش جوس، انڈا، پراٹھا اور جو مرضی چاہے بنا لینا۔ اب میں بغیر ناشتے کے نہیں جاؤں گا۔ چھوٹ اور محبت دینے کا نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ وہ کھانا کھاتے رمشا کے وہاں جانے سے پہلے حکم دیتے ہوئے بولا۔ رمشا کچھ کہتی، لیکن پھر یہی سوچ کر کہ وہ اب اسے موقع دے گا، اس کی کسی بات کو تسلیم کرے گا، وہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی اور کمفرٹر اوڑھ کر آنسو بہانے لگی۔ حماد کمرے میں آیا تو رمشا کی سسکیاں سن کر لب بھینچ گیا۔ وہ لیمپ آف کر کے لیٹ گیا، لیکن سامنے رمشا کا ساڑی میں لپٹا وجود حماد کے سامنے آیا تو وہ غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے رمشا کو کھینچ کر خود پر ڈال دیا۔ وہ نہیں کرتی رہی، لیکن حماد کے کان بند رہے۔ وہ اپنی سوچوں کی تھکن دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب روز صبح جلدی اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنایا کرتی۔ اس کا چہرہ مرجھانے لگا تھا۔ حماد کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ہر طرح سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے بجائے کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ ظہیر کی اس شام کال آئی۔ وہ اسے حال احوال لے کر اسے ملنے کے لیے بلانے لگا تھا۔ رمشا نے ابھی کچھ دن ملنے سے انکار کر دیا اور وہ چاہتی تھی جب وہ ملیں تو رمشا حماد سے طلاق لے چکی ہو۔ ظہیر اس کی بات سن کر بوکھلا گیا تھا، لیکن پھر اس نے رمشا کی آہو بکا سن کر حامی بھر لی کہ طلاق کے بعد عدت پوری ہوتے ہی رمشا اور وہ شادی کر لیں گے۔ وہ روز حماد کے جانے کے بعد ظہیر سے گھنٹوں بات کر کے پلان بناتی تھی کہ وہ کیسے اور کب بھاگیں گے۔ حماد سب باتوں سے انجان ایک روبوٹ زندگی گزار رہا تھا۔ رمشا کے لیے اس کے دل میں جو نرم گوشہ تھا وہ کب کا مر چکا تھا۔ بس ایک زندگی رواں دواں تھی جو وہ گزار رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آئی پہلی عورت کو یوں زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا، ورنہ رمشا نے جو حرکت کی تھی، حماد کا نکال باہر کرنا معمولی عمل تھا۔ لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کی محبت میں بھی گرفتار تھا اور نفرت میں بھی۔ دونوں کی جنگ اس کے اندر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن رمشا نے ظہیر سے ملنے کا ارادہ کر کے اسے کال کر ڈالی۔ ہیلو ظہیر، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم اس دن طلاق کے کاغذات بنوا کر لے آنا۔ وہ اسے بولتے ہوئے مسلسل دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کہیں حماد نہ آ جائے۔ اس کی کال بند کرنے کے آدھے گھنٹے بعد وہ تھکا ماندہ آیا تھا۔ اس کا جسم جل رہا تھا، لیکن وہ اپنی پرواہی کب کرتا تھا؟ رمشا نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے تیمارداری کرنے اور خود کو پوچھنے سے باز ہی رکھا تھا کہ کہیں وہ اسے خدمت نہ کروانا شروع کر دے۔ وہ گولیاں پھانک کر سو گیا۔ اگلے دن بھی بخار زیادہ ہونے کے سبب وہ آفس نہ جا سکا۔ رمشا اپنی بے وفائی کا روک جانے بغیر بس اس کو 3 وقت کا کھانا اور دوا دے دیتی تھی۔ حماد 3 دن بعد کچھ ٹھیک ہوا تو آفس گیا۔ وہاں سے اسے 1 ہفتے کے لیے دوسرے شہر بھیجا جا رہا تھا۔ حماد نے رات کھانا کھاتے یہ بات رمشا کو بتائی، جس کے چہرے پر گہرے اطمینان کی رمق صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بتا رہا تھا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو جانے کا فیصلہ مسترد کر دیتا۔ اس نے اگلی صبح بیگ پیک کیا اور رمشا کو کچھ ضروری ہدایات دے کر نکل گیا۔ اس نے ابھی رمشا کو قید میں نہیں رکھا تھا۔ وہ 2 دن گھر میں بیٹھی رہی، ویڈیو اور آڈیو کالز پر ظہیر سے بات کرتی رہی، لیکن چوتھے دن ظہیر نے پیپرز بنوا کر اسے ملنے بلا لیا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں ملنا چاہتا تھا۔ رمشا نے بھرپور تیاری کر کے وہاں پہنچنے سے پہلے سوچا حماد سے پوچھ لے کہ وہ کب آ رہا ہے، لیکن پھر اسے شک ہو جانے کا سوچ کر وہ پوچھتے رہ گئی۔ رمشا جب اس ہوٹل کے روم میں پہنچی تو ظہیر وہیں بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ رمشا کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ پیپرز؟ وہ بیڈ پر پڑے خاکی لفافے کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا۔ رمشا قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف آئی اور لفافہ اٹھا کر پیپرز باہر نکال کے دیکھنے لگی۔ طلاق نامہ تیار تھا۔
اس نے سکون کا سانس باہر پھینکا کہ اس نے اپنے پیٹ پر ظہیر کی گرفت محسوس کی۔ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے ظہیر، پہلے مجھے حماد سے طلاق لینی ہے، پھر ہم شادی کریں گے۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب پلٹی۔ اس کی نشیلی آنکھوں کو دیکھ کر رمشا کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ حیران نظروں سے ظہیر کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ظہیر، اس کے لبوں سے آواز نکلی جس میں محض بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ جی میری جان، لیکن میں شادی جیسے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ رمشا، صرف تمہارے ساتھ کچھ پل ویسے ہی۔ تمہارا شوہر تو پاگل ہے، اتنی خوبصورت بیوی کو وقت دے رہا ہے۔ وہ مسکراتے نشیلے لہجے میں ڈگمگاتے ہوئے قدم اٹھاتا رمشا کی دنیا کو تہس نہس کر گیا تھا۔ وہ کتنے مان سے اسے محبت کرتی تھی، اور وہ کیا تھا؟ نشہ؟ تم نشہ کرتے ہو؟ وہ اس سے شوق لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ظہیر ہی تھا۔ ہاں، شراب بھی پیتا ہوں، نائٹس کلب میں بھی جاتا ہوں۔ یوں تو میں جہاں رہا ہوں وہاں کی کنیزیں مجھ میں سما گئی ہیں، اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ رمشا کو غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا۔ اچانک اس کو الٹی محسوس ہوئی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے باتھ روم کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے موبائل پر حماد کی کال آ رہی تھی۔ ظہیر نے مسکرا کر باتھ روم کو دیکھتے کال اٹھائی۔ ہاں، کیا حال ہے؟ تیری بیوی میرے ساتھ ہے اور ہم مزے میں ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور حماد کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ وقت سے پہلے گھر آیا تو رمشا نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے اسے کالز کر رہا تھا، اور کال اٹھانے والے نے جواب دے کر اس کی دنیا ہلا دی تھی۔ کہاں ہو تم دونوں؟ وہ سختی سے لفظوں پر زور دیتے پوچھ رہا تھا۔ ہم ابھی، اس نے یاد کرتے ہوئے ہوٹل اور روم نمبر بتا دیا۔ پھر رمشا کے باہر آنے پر مسکراتے ہوئے قدم اس کی جانب اٹھا رہا تھا۔ رمشا کو کنفرم نہیں تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ وہ ویسے ہی پریشان تھی کہ دوا نے اثر کیوں نہ کیا، اوپر سے ظہیر کی غلیظ نظریں۔ آ جاؤ رمشا، اور کتنا ترساؤ گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھسیٹ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ پر مار رہی تھی۔ وہ رمشا کے آگے کافی طاقتور ثابت ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور حماد اندر آیا۔ حماد، اسے پہلی بار رمشا کو دیکھ کر اطمینان ہوا، جیسے وہی اس کا سائبان اور ہمدرد ہے۔ وہ ظہیر کے ہاتھ جھٹک کر حماد کے قریب آئی اور اس نے رمشا کو خود سے دور کر دیا۔ میں سمجھا تھا تم پہلی دفعہ ملی ہو اور آئندہ نہیں ملو گی، لیکن میں غلط تھا۔ تم دونوں کے درمیان جو چل رہا ہے، اس کے بعد میں رمشا تمہیں اپنی بیوی کیسے مانوں؟ وہ آنکھوں کی نمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہ پایا۔ رمشا کے آنسو ٹوٹ کر بکھرنے لگے کہ اس سے اتنی بڑی غلطی ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ظہیر کو وہ پہلے پہچان کیوں نہ پائی؟ حقیقت سامنے ہوتے بھی اسے دکھائی کیوں نہ دی تھی؟ پلیز حماد، میری بات ایک بار سن لیں۔ وہ اس کے قدموں میں خاک ہو جانا چاہتی تھی، اس کو بتانا چاہتی تھی۔ اس کا بچہ جسے وہ نہ لانے کے لیے دوا کھاتی تھی، وہ سانس لینے لگا ہے۔ وہ رمشا کی جانب دیکھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے لیے طلاق کا لفظ سوچنا بھی محال تھا۔ ظہیر نشے میں دھت ہنس رہا تھا۔ رمشا اسے لات مار کر حماد کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ کب کا جا چکا تھا۔ رمشا نے اپنے لیے ناقابل تلافی خسارہ کیا تھا۔ وہ جلدی سے کیب سے گھر پہنچی۔ حماد گھر بھی نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اس کا دل کس بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ اب رمشا اسے کیسے تلافی کرتی۔ وہ رات بھر جاگتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہی، اور وہ بکھرا ہوا مرد گھر کو نہ لوٹا۔ رمشا کی رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ صبح سے بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ناشتہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیاں رک نہیں رہی تھیں۔ اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ اس نے حماد کو کال کی تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اسے میسج کر رہی تھی۔ اس نے ادھورا میسج اسے سینڈ کیا اور چکرا کر بستر پر ہی ڈھہ گئی کہ اب ذہن اور جسم دونوں ہی بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے۔ حماد رات بھر سڑکوں پر بھٹکتا رہا۔ ذہن مفلوج ہو گیا تھا، نہ جانے کیا کچھ اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ صبح بھی ہو گئی تھی، لیکن اس نے گھر کی راہ نہیں لی تھی۔ موبائل کی ہر گھنٹی کو اس نے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ میسج ٹون پر وہ متوجہ ہوا تھا۔ رمشا کا میسج تھا، حماد پلیز گھر آ جائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، آپ باپ۔ آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور بائک بھگاتے گھر کی جانب نکل پڑا۔
कुछ देर में वो दरवाज़ा तोड़कर घर में आया। रिमशा कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। वो जल्दी से उसे गोद में उठाए लेडी डॉक्टर के क्लिनिक भागा। उन्होंने चेकअप करते माँ बनने की खुशखबरी दे दी और साथ ही बहुत ख्याल रखने को कहा। हमाद को ये खुशी महसूस तक ना हुई और उसकी सोच का रुख ज़हीर और रिमशा के ताल्लुक़ की जानिब चला गया। वो सर झटक देता, लेकिन वो क्या करता? वो हर बार बेवकूफ़ नहीं बन सकता था। रिमशा को जब होश आया वो क्लिनिक में थी। हमाद खामोश नज़रों से उसे देख रहा था। रिमशा ने नज़रें चुराईं और डॉक्टर ने उसे छुट्टी देकर हिदायत दी थी। वो रिमशा का बाजू तैश में थामे घर के अंदर आया और कमरा बंद किए उसकी जानिब पलटा। वो लबों पर ज़बान फेरती हुई उसका शदीद तल्ख रवैया देख रही थी। ये बच्चा किसका है? हमाद के सवाल पर रिमशा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, जो पूरी संजीदगी से उसे देखते सवाल कर रहा था। उसका बिखरा हुलिया ये बताने के लिए काफ़ी था रिमशा उसे किस कदर तकलीफ़ में रख रही थी। ज़हीर की मोहब्बत की पट्टी उतरी तो सामने खड़े शख्स की अहमियत का अंदाज़ा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिमशा उसका एतमाद खो चुकी थी, वरना वो कभी उससे इस किस्म का सवाल कर ही नहीं सकता था। उसने जो खोया था वो रिमशा को काफ़ी देर बाद समझ आया। आपका, वो कांपती हुई आवाज़ में डरते हुए बोल रही थी। शट अप रिमशा, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम मेरे इस घर से बाहर निकलते ही कहाँ जाती हो? मैंने तुम पर सब कुछ देखने के बाद यकीन किया, कोई हद बंदी कायम नहीं की, ना तुमसे मोबाइल लिया, ना ही इस घर की चार दीवारी में कैद किया। मैंने उस दिन भी तुम पर इतना यकीन कर लिया था कि अब तुम वो गलती नहीं करोगी। लेकिन रिमशा, तुम मेरी सोच से ज़्यादा नाकाबिले एतमाद हो। मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ। वो सुर्ख नज़रों से उसे देखते बोला था जब रिमशा ने रोना शुरू करते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपनी सारी गलतियां तस्लीम करती हूँ हमाद, प्लीज़ ये इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर आप कल वहाँ ना आते तो शायद मेरे पास आपसे नज़रें मिलाने के लिए कुछ ना बचता। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया कि ये बच्चा गाली बन जाए। वो रोती हुई हाथ जोड़ रही थी। हमाद का दिल पत्थर का बन गया था। रिमशा, मैं जो देख चुका हूँ वो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है। वो सर झटक कर कमरे से निकल गया। कदम में खुद शिकस्तगी थी। कदम कहीं रख रहा था और उठ कहीं और रहे थे। वो सब कुछ हार कर भी जिंदा था। दिल ने बेईमानी कर दी थी, वरना दिमाग कहता था इस औरत को निकाल दे जिंदगी से। तेरी ज़ात इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई यूं तमाशा बन जाए। दिल कहता था वो महबूब है, बार बार मौका दिया जाए। इतना जुल्म करने का मोहब्बत को हक होता है, लेकिन वो जुल्म नहीं गुनाह कर रही थी। वो खुद से करते करते थक चुका था। वो एक साथ 2 नींद की गोली लेकर कमरे में आया। रिमशा अभी तक ज़मीन पर पड़ी रो रही थी। वो बिना देखे बिस्तर पर लेट गया और चंद मिनट बाद उसका जहन हर परेशानी और गम से आज़ाद था। रिमशा ने उसके सो जाने के बाद बिस्तर का रुख किया, उसके चेहरे पर निगाह डाली। पहली बार फुर्सत से एक एक नक्श को देखा, हिफ्ज़ किया। वो बुरा कब था? रिमशा ने खुद से सवाल किया। वो हमेशा से अच्छा था, उसका ख्याल रखता था, उसके मना करने पर करीब नहीं आता था, उसकी हर छोटी चीज़ का ख्याल रखता था। वो बिना बताए जान गया था रिमशा को कॉफ़ी पसंद है। वो बिना मांगे उसे हर माह अच्छी खासी रकम देता था। वो बिना कहे उसकी फरमाइशें पूरी करता था। वो डबल ड्यूटी के थक हार कर यहीं सो जाता था। उसने रिमशा को शादी के बाद बहुत सारे जोड़े दिलाए थे और उसके पास अपने लिए चंद जोड़े थे। उसके पास कोई ऐसी शय नहीं थी जो बहुत महंगी हो। और रिमशा को याद था उसने एक दफ़ा शॉपिंग पर डायमंड रिंग देखी थी और फिर उसे देखती रही थी। अगले दिन हमाद ने उसे गिफ्ट कर दी। उसने अपनी सेविंग्स उस रिंग पर खर्च कर दी थी। रिमशा बहुत खुश हुई और उस चमकते मोती के आगे उस इंसान के खलूस और मोहब्बत को ना देख सकी, जिस मोहब्बत और मेहनत से उसने रिमशा की खुशी का ख्याल रखा था। उसने कभी रिमशा की खाने में नुक्स नहीं निकाला था। हालांकि वो बहुत अच्छे खाने नहीं बनाती थी और वो अच्छे खानों का शौकीन था। रिमशा उसे देखते हुए अपने खसारों और नुकसान का हिसाब लगा रही थी। ज़हीर ने कितनी दफ़ा उसकी केयर की थी। रिमशा ने हिसाब लगाया, उसे कहीं भी 1% का जवाब ना मिला। उसका दिल चाहा इस शख्स के सीने में भेंच कर यूं रोए
کہ وہ اسے راضی ہو جائے، اس کو اپنی پناہوں میں لے لے اور اسے معاف کر دے۔ وہ آنکھوں سے بہتا گرم سیال صاف کرتے اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی اور اس کا کندھا تھامے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ اتنا بے خبر سویا تھا کہ اسے کچھ خبر تک نہ ہو سکی۔ اس کے معصوم نقوش کو دیکھ کر رمشا کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس قدر پیارے انسان کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ ایسے شوہر کو پا کر تو بیویاں انہیں سر پر بٹھا لیتی ہیں، اور وہ محبت کا غم منانے میں اس قدر مصروف تھی کہ اس سر کے تاج کو رونتی رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر گردن اونچی کر کے اس کا چہرہ قریب سے دیکھا، بالوں کو نرمی سے سہلایا، چہرے کو تھامے آنکھیں کو سہلایا کہ انہوں نے بہت بوجھ اٹھایا تھا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی اس نے ظہیر کے ساتھ اسے دیکھ کر کتنا دکھ سہا ہوگا۔ عورت مرد کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھ لے تو ساتوں آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے، اور اس نے محض اپنا حق لیا تھا۔ اس نے عام مردوں کی طرح اسے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا تھا، گالم گلوچ نہیں کی تھی، کردار کو گندے الفاظ سے نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اور اب اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور روتی چلی گئی۔ اپنے کردار کی وضاحت اس دنیا کا سب سے مہنگا کام تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی وہ حماد کو کیسے یقین دلائے گی کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ سوچتے سوچتے اس نے سر سینے پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ تھکن سے پورا وجود سن ہو رہا تھا، آنکھیں الگ بند ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں تقریباً 6 گھنٹے سوئے ہوں گے جب حماد کی آنکھ کھلی اور اسے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہوا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے رمشا کو وہاں دیکھ کر وہ غصے سے اس کا سر تکیے پر پٹخ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلا کر واپس سو گئی۔ حماد کے سر میں نئے سرے سے درد اٹھنے لگا۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رمشا کو دوسرا موقع بھی دیا تھا لیکن وہ فیل ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس نے سوچ کر سر جھٹکا وہ ظہیر سے بات کرے گا۔ اگر رمشا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے یہ بندھن باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ سوچ کر شاور لیتا کچن میں آیا، اپنے لیے اور اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ اس تناؤ زدہ ماحول میں بھی اسے رمشا کی پرواہ تھی۔ وہ جب تک فارغ ہوا رمشا وہاں چلی آئی تھی۔ اس نے اپنے حلیے کو سنبھال لیا تھا لیکن حماد نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ رمشا اس کے چہرے کو تکتی ہوئی اس کا دیا ناشتہ کرنے لگی۔ وہ دوپہر 2 بجے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے ظہیر کا نمبر دے دو، میں اس سے بات کرتا ہوں اور ہم یہ سب یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں۔ رمشا کا سانس بھی رک گیا۔ میں کسی ظہیر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آئندہ آپ نے اس کا نام میرے سامنے لیا تو وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی کہ اب انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ اس نے سامنے سیب کی ٹوکری میں پڑی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھی۔ حماد کی آنکھیں ابل پڑی۔ آپ پچھتائیں گے، میں آپ کے سامنے اپنی جان لے لوں گی حماد۔ میں غلط تھی، ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز میرے کردار کو گالی مت دے، میری روح کو زخمی نہ کریں حماد۔ مجھے چھونے والے پہلے اور آخری انسان آپ ہیں۔ وہ بے اختیار ہوتی رو پڑی تھی۔ حماد نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، وہ سسکی بھر رہی تھی۔ حماد نے اسے پانی کا گلاس تھمایا، وہ ہچکی لیتی پانی پی رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پانی پیو، ڈاکٹر نے کہا تھا سٹریس تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھتا ہوا نرم پڑا تھا لیکن دل سے ابھی بھی کدورت نہیں نکلی تھی۔ وہ محض اس کی حالت کو مد نظر رکھ کر کچھ وقت کے لیے اس ٹاپک کو بند کرنا چاہتا تھا۔ رمشا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر ناشتہ ختم کیا۔ وہ شام والی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب رمشا کی بات سن کر رک گیا۔ آپ پلیز دوسری جاب چھوڑ دیں۔ حماد نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر وہ یہ بات ظہیر کے آنے سے پہلے کہتی تو شاید وہ خود کو خوش قسمت مرد سمجھتا، لیکن اب دل نے کوئی دھڑکن محسوس نہیں کی تھی۔ وہ محض سر ہلا کر چلا گیا تو پیچھے رمشا کی نم آنکھیں بہہ گئی تھیں۔ یہ بچہ اب اس کی آخری امید تھا۔ دن بے کیف گزر رہے تھے۔ رمشا نے اب حماد کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب اگر اسے اس طرح بات نہیں کرتا تھا تو اس کی فکر بھی کرتا تھا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ وقت پر ہوتا تھا، صبح کا گیا رات 11 بجے آتا۔ اس دوران وہ اکیلی ہوتی تھی
इस ख्याल से उसने घर में नौकरानी रख दी। वो ज़्यादातर सोचों में वक्त गुजारती। ज़हीर की कॉल्स आती थी, इसने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। उसका चौथा महीना चल रहा था। वो वैसे हमाद के आने से पहले सो जाती थी कि उसे अब नींद बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन वो आज जाग कर उससे बातें करना चाहती थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो लाइट्स रोशन थी, वरना अमूमन कमरा अंधेरे में डूबा होता था। वो रिमशा को देखने लगा जो आहट पर किताब से निगाह उठाकर उसे देख रही थी। नींद से उसकी आंखें मखमूर थीं। वो परेशानी से चलता हुआ उसके पास आया। सब ठीक है? वो उसके लिए अब यूं ही परेशान होता हुआ बहुत अच्छा लगता था। रिमशा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैंने आपसे काफ़ी वक्त से बात ही नहीं की। आप आते हैं सो रही होती हूँ, आप जाते हैं तब भी सो रही होती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती, इसीलिए आज मैंने ये काम कर लिया। वो मुस्कुराकर बोली। हमाद की नरम नज़रों ने उसकी मुस्कुराहट नोट की थी। उसने ज़हीर को कल मिलने बुलाया था और वो उससे दो टोक बात करना चाहता था। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। वो संजीदगी से कहकर वॉलेट, चाबी और घड़ी रखकर चला गया। काफ़ी देर बाद उसकी वापसी हुई। वो बैठे बैठे ऊँघ रही थी। दिल को खदशा था उसकी बात में कहीं तलाक का जिक्र ना हो। उसके बिस्तर पर बैठने पर रिमशा सटपटा कर सीधी हुई। मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। वो अचानक आंखों में आंसू लिए हमाद से बच्चों की तरह जिद कर रही थी। वो लंबी सांस भरकर उसे देखने लगा। इससे पहले उसने यूं रात के पहर कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसके मूड स्विंग्स बता रहे थे वो वाकई प्रेग्नेंट थी। हमाद उठकर गया और फ्रिज में कुछ मीठा ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो वॉलेट लेकर दुकान की जानिब चला आया और आइसक्रीम लेकर प्लेट में निकाले कमरे में आया। वो अभी भी ऊँघ रही थी। उसने रिमशा को बुलाकर आइसक्रीम दी। वो भरपूर तरीके से मुस्कुराकर आइसक्रीम खाने लगी। हमाद ने सुकून की सांस ली। हमाद, हम बच्चे का नाम क्या रखेंगे? वो अचानक उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछने लगी। हमाद अमूमन बच्चे के मुतल्लिक बात करने से कतराता था। उसने रिमशा के कबर्ड में वो मेडिसिन भी देख ली थी। वो लब भेंच गया। उसके शक का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। जब इस दुनिया में आएगा तो सोच लेंगे। वो कम बात करता था। रिमशा को ये बात बुरी लगती थी, वरना वो पहले बहुत बोलता था। ठीक है, आपकी जैसे मर्जी। वो बोलना चाहता था, जिसका बच्चा है मर्जी उसी की होती है, लेकिन खामोश रहा। उसकी खुदकुशी की धमकी इसे खामोश करा गई थी। वो बच्चे के बारे में बातें करते करते सो गई। हमाद ने उस पर कंफर्टर ठीक किया और लैंप बंद करके आंखें मूंद गया। दूसरी सुबह भी वो रिमशा के जागने से पहले जा चुका था। वो ये सब जानबूझ कर करता था। शाम में वो ज़हीर के बुलाने पर क्लब चला गया। वो एक ग्रुप के साथ खड़ा शराब नोशी कर रहा था। हमाद के कदम उसकी बात सुनकर थम गए थे। तेरी कज़न का क्या हुआ? वो तलाक ले रही है फिर अपने शौहर से? एक दोस्त ने शराब के नशे में पूछा था। वो उसकी बीवी को यहाँ डिस्कस करता था, ये सोचकर हमाद की रगें उभर गई। पहली मुलाकात में उसको बस यकीन दिलाया था मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। दूसरी मुलाकात में कमरे में बुलाया था, लेकिन वो मुझे नशे में देखकर ही डर गई और भागने लगी, लेकिन उसका शौहर आ गया वहाँ। मुझे लगता है उसे अपनी बीवी से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, वरना मंजर तो ऐसा था कि वो तलाक के 3 अल्फाज बोल देता। मेरी कज़न की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कुछ मज़े मिल जाते उससे क्या हो जाता। वो नशे में धुत नहीं जानता था कि क्या बोल रहा है। हमाद का सब्र यहीं तक था। उसने ज़हीर को मारना शुरू कर दिया कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर निकाला। वो सच कहती थी, वो बच्चा इसका है। वो कहती थी उससे गलती हो गई। वो अपनी गलती मान गई थी और सुधार भी रही थी। फिर हमाद इतना सख्त दिल कब से हो गया था कि उसका यकीन तक ना किया। वो मुंह से निकलते हुए खून को साफ करके पैदल चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस हालत ने एक बात समझाई थी, वो रिमशा से मोहब्बत करता है, और ऐसी मोहब्बत जिसमें वो उसे दूर नहीं कर सकता। हालांकि कितनी चीज़ें गलतफहमी की नज़र होने के बावजूद उसने रिमशा को घर से नहीं निकाला था। वो चाहता ही नहीं था कि वो उसकी ज़िंदगी से जाए। वो ज़हीर से आज मिलने भी कितनी मुश्किल से आया था। दिल डर रहा था, अगर उसने कह दिया कि वो उसका बच्चा है फिर।
वो रिमशा से दवा के बारे में ज़रूर सवाल करेगा। वो घर पहुंचा तो रिमशा नौकरानी पर गुस्सा हो रही थी। मेरा नमकीन खाने का दिल कर रहा है बानो, वो झुंझला कर बोल रही थी। लेकिन अभी आपने मीठा कहा था। वो जज हो गई, जो कभी कुछ कहकर उसे थका रही थी। बानो, आप छुट्टी करें, मैं रिमशा को देख लूँगा। हमाद की आवाज़ सुनकर दोनों मुतवज्जो हुई थी। हमाद, मुझे ना, वो कहते कहते रुक गई थी। उसकी आंखों में देखा। आप रोए हैं? वो उसकी आंखों पर हाथ रखते पूछने लगी। आई एम सॉरी, मैंने ये बच्चा, अपना बच्चा, वो बोल रहा था जब रिमशा ने उसका चेहरा थामकर नफ़ी में सर हिलाया। गलती मेरी है हमाद, ऐसे शख्स के पीछे भागी जो कभी मेरा नहीं था। उसके लिए आपको इंतज़ार की सूली पर लटकाया, जो किसी औरत के काबिल नहीं, अयाश है महज। मैं आपके पाँव पकड़कर भी माफ़ी मांगूं तो कम होगा। वो रोती हुई बोलने के साथ पाँव पकड़ने लगी। हमाद ने उसे भेंचकर सीने से लगा लिया। वो दवाएं? हमाद ने उसका हाथ थामकर सवाल किया। वो मैं नहीं चाहती थी आपके बच्चे की। मैंने काफ़ी बार मेडिसिन स्किप कर दी थी। मैं शर्मिंदा हूँ। वो रोई थी। अगर आप चाहें डीएनए करवा सकते हैं, मुझे आपके अलावा। हमाद ने नफ़ी में सर हिलाते नरमी से उसके होंठों को छुआ था कि वो बोलना भूलकर उसे देखने लगी। कितने वक्त बाद रिमशा ने उसका लम्स महसूस किया था। मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे मोहब्बत का मतलब आपने समझाया है। मुझे मोहब्बत करना आपने सिखाया है। प्लीज़ मुझ पर यकीन कर लें। अब यकीन खोने की नौबत आई तो खुद की जान ले लूँगी। उसके जज्बाती मुजाहरे पर हमाद ने उसे घूरा। अब हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। वो उसे सीने में छुपाए बोला। रिमशा शुक्र अदा करती रो पड़ी। उसके बाद से हमाद ने दूसरी नौकरी छोड़ दी थी। रिमशा को हर 1 घंटे बाद कॉल करना उसका मामूल बन गया था। उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसको वॉक पर लेकर जाना, चेकअप में नागा ना करना। उसकी कमज़ोरी को लेकर डॉक्टर और हमाद दोनों परेशान थे। और फिर वो वक्त भी आन पहुंचा जब नन्ही सी जान ने किलकारियाँ भरी थी कि हमाद और रिमशा की आंखें नम हो गई थीं। शुक्र है ये शक्लो सूरत में आप पर गई है, आपकी तरह मासूम है। ये रिमशा का पहली बार उसके लिए तबसरा था, तो वो हौले से मुस्कुरा दिया। अगर तुम पर जाती तब भी मेरी ही बेटी होती। उसने बहुत कुछ जताने के लिए और उसका डर दूर करने के लिए कहा था कि अब वो कभी उन लम्हात के बारे में ना सोचे जिनको पार करके वो दोनों वहाँ तक आए थे, कि मोहब्बत इश्क बनता जा रहा था।